محمد وبارک وسلم۔ معزز بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، گزشتہ آیتوں میں یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ اتنے سرکشی کے باوجود بنی اسرائیل کی جو سرکشی تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اور موقع دیا اور یہ کہا کہ چاہے یہودی ہوں، نصارہ ہوں، صابی ہوں، جو بھی ہو، جو ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر جو اللہ پر ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر آیا، اس کے بعد اس بات کا بھی ذکر آیا جو کتاب ہم نے یعنی تورات ان پر نازل کیا تھا، اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ اور کوہ طور کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر اٹھا کر کھڑا کرنے کا اس کا ذکر آیا تھا۔ گزشتہ اسباق میں یا گزشتہ ہفتے میں آیتوں میں یہ باتیں آئی تھیں تفصیل کے ساتھ، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کو بتلا دی جا رہی ہے خلاصے کے طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی گئی تھی کہ وہ عہد جو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، تو اگر اس عہد کے مطابق نہیں آؤ گے، یعنی تورات کو نہیں مانو گے، احکام الہی کو نہیں مانو گے، تو تم پر بادلیں عذاب کی شکل میں، پہاڑوں کی شکل میں گرا دی جائیں گی۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ توبہ کر لیے، اس کے بعد عہد کو پورا کرنے کا عہد کر لیا، پھر اس کے بعد پھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ پچھلی آیتوں کا ذکر تھا۔ آج جو آیت پڑھی گئی ہے، وہ آیت سورہ بقرہ کی آیت ہے
اور آیت نمبر 60 پر 5 اور 60 پر 6 دو آیتیں پڑھی گئی. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی، پہلے میں ایک خلاصہ بول دیتا ہوں. جس طریقے سے ہمارے لیے جمعہ ہے، پورے 7 دنوں میں ایک دن عید المومنین کہا جاتا ہے، مومنین کی عید کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جمعہ کو عزت اور اس کا احترام بنی اسرائیل پر فرض کیا گیا. بنی اسرائیل نے جمعہ کے دن کو پسند نہیں کیا، نہیں ہمارے کو جمعہ نہیں ہونا، بلکہ انہوں نے ہفتے کے دن کو پسند کیا. چنانچہ کئی آیتوں میں ذکر ہے اصحاب السبت، ہفتے کے دن کو عربی میں السبت بولتے ہیں، یوم السبت. تو اصحاب السبت ہفتے والے. قرآن کریم میں اس کے علاوہ اور دوسری جگہ بھی ہے او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت. اور دوسری جگہ ہے وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. پھر اسی طریقے سے اور ایک آیت میں ہے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم. تو ہفتے کا ذکر ہے. بہرحال بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کی عزت کے طور پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا. جب وہ دن عبادت کا دن ہے، تو اس دن مچھلیاں شکار نہیں کرنا حرام کر دیا گیا. ذرا رکتے ہوئے ہم لوگ یہاں ہمارے واسطے ہفتے کے دن کتنے کے لوگ فون کرتے، وہ سر ہفتے کے دن مچھی نہیں کھانا کہتے بولتے نہیں، ہفتے کے دن مچھی نہیں کھانا کہتے. اپنے چیزاں تو یاد نہیں، دوسروں کی چیزاں یاد ہے. ان کے لیے کہا گیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ایک آزمائش بھی ہوئی. وہ آزمائش یہ تھی کہ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جاتی تھی اور اچھلتی کودتی تھی. اور دوسرے دنوں میں نظر بھی نہیں آتی تھی. آزمائش ہے کہ اللہ چاہتے ہی ہیں کہ ہم ان کو پابند بنانے کے بعد وہ پابندی پر رہتے ہیں نہیں ہیں. یہی تو چیزیں ہیں ہمارے سامنے، جتنی بھی چیزیں للچائی اور جتنی بھی چیزیں جو ہے نا جگمگ کرتی ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری آزمائش کے لیے ہیں کہ میرا بندہ ان چیزوں میں لگ جاتا ہے یا پھر ہماری طرف آتا ہے. بندہ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر مجھے بھول جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے. جو اللہ کی طرف آتا ہے اس کی کامیابی ہے. جو دنیا کی چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اب جتنی اس کی مقدر میں ہوگی دنیا وہ تو اللہ دے دیں گے. اور آخرت تو مشقت کی چیز ہے، جتنی مشقت کرو گے اتنی ملے گی. بہرحال اسی طریقے سے ان کو جو ہے نا آزمایا گیا. تو ایک مدت تک خاموش رہے. ان میں سے ایک شخص نے ایک بہانہ بنا لیا کہ ہفتے کے دن جال بچھایا. مچھلیاں پکڑنے کا جال جو ہوتا، ہفتے کے دن جال ڈال ڈالا.
اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لی. دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے یہی سلسلہ شروع کر دیا. بنی اسرائیل کی اس حرکت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 پر 3 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم. جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو نہیں آتی تھی. بنی اسرائیل کی اس حرکت پر ان پر عذاب آیا. بنی اسرائیل کی اس حرکت پر ان کے اوپر عذاب آیا. کیا عذاب آیا؟ کہ وہ سب کے سب بندر بن گئے. سب کے سب بندر بن گئے. یہاں تک کہ ان کے دم بھی نکل آئی تھی. بندر کو دیکھیں نا، یہاں تک کہ ان لوگوں کی دمیں بھی نکل کر آئی تھی، جس میں مرد، عورت اور بچے سب شامل تھے. 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد یہ ایک ہلاک ہو گئے. یہ 2 آیتوں میں جو پڑھا ہوں میں، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے. اب اس میں ایک چیز ہے کہ لوگ بولتے ہیں وہیں سے بندروں کی نسل چلی، پہلے انسانات تھے انہوں، بعد میں بندراں بن گئے. نہیں، وہ نسل ختم ہو گئی. معلوم وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے پیدا کیا. وہ ایک نسل چلتی ہوئی یہاں تک کہیں نہیں ہے بندروں کی. اسی لیے خلاصہ کے طور پر کہا گیا ہے، اور کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ جو نسل تھی وہیں ختم ہو گیا. اللہ نے جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے قبول نہیں کیا، تورات پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اور جس چیز کا اللہ نے ان کو حکم دیا اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب آیا کہ وہ بندر بن گئے. تو اس کے بعد پھر 3 دن تک رہے. 3 دن کے بعد یہ پورا ہلاک ہو گئے، وہ برباد ہو گئے. کہ کہاں سے نسل چلی ان کی؟ نہیں، ختم ہو گیا. تو یہ آیت کا ترجمہ، معنی، مطلب میں آپ کے سامنے اور سناؤں گا. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس کو اب ملاتے چلے جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اور تم ان لوگوں کا حال جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا تھا، بس ہم نے ان کو کہہ دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. پھر ہم نے اس واقعہ کو عبرت بنا دیا، اس واقعہ کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا. ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں. نمبر 1، تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے. دوسری بات، ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ. تیسرے، پھر ہم نے اس واقعہ کو اس زمانے کے، اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا.
بنی اسرائیل پر جمعہ کی عزت اور اس کا احترام فرض کیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے جمعہ کے دن کو پسند نہ کیا اور ہفتے کے دن کو پسند کیا۔ بنی اسرائیل سے منسوب ہفتے کے اس دن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 40/7 میں ہے، جس میں بنی اسرائیل کو اصحاب السبت ہفتے کے دن والے منسوب کیا گیا۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ان پر ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسی پھٹکار ہم نے ہفتے کے دن والوں پر ڈالی تھی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 150/4 میں بنی اسرائیل کو دیے گئے اس حکم کا ذکر موجود ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے نہ گزرنا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کے دن کی عزت کے طور پر مچھلیوں کا شکار کرنا حرام کر دیا گیا۔ اللہ کی آزمائش یہ ہوئی کہ ہفتے کے دن تمام مچھلیاں اوپر آ جاتی اور اچھلتی کودتی تھیں، اور دوسرے دنوں میں نظر بھی نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل ایک مدت تک خاموش رہے، پھر ایک شخص نے ایک ہیلا بہانہ اختیار کیا کہ ہفتے کے دن جال بچھائی اور اتوار کے دن مچھلیاں پکڑ لی۔ دیکھا دیکھی بہت سے لوگوں نے یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 160/3 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب وہ ہفتے کے معاملے میں زیادتیاں کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل کر سامنے آتی تھیں، اور جب وہ ہفتے کا دن نہ منا رہے ہوتے تو وہ نہیں آتی تھی۔ بنی اسرائیل کی اس حرکت پر ان پر عذاب آیا اور وہ بندر بن گئے۔ وہ سارے انسان بندر بن گئے تھے، ان کی دمیں نکل آئی تھیں جس میں مرد، عورت اور بچے شامل تھے۔ 3 دن تک یہ زندہ رہے، اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر باقی دوسرے لوگ کانپ اٹھے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے باعث عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ آگے کی آیت دیکھیے۔ آگے کی آیت یہ ہے، آگے کی آیتوں میں جس کا ذکر ہے، ایک گائے کا ذکر ہے۔ گائے کا ایک ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا۔ اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہوا، پتہ نہیں ہو سکا۔ قاتل بول تو قتل کرنے والے کو بولتے، مقتول بول تو جس کو قتل کریں اس کو مقتول بولتے۔ تو ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس کو کون قتل کرے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا، وہ کون ہے نام نہیں معلوم ہو سکا۔ اس بارے میں بنی اسرائیل بڑی پریشان تھی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا معاملہ رکھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے، ایک گائے ذبح کرنا. اب یہ گائے ذبح کر دو بولے تو ہو گیا تھا، ہو سکے گائے پکڑ لیتے، ذبح کر دیتے، اللہ کا حکم ادا ہوتا. پہلے سے ہر جگہ بدماشی کرتے ہوئے آ رہے تھے نا. کتنے کی ہفتوں سے سن رہے ہیں نا بنی اسرائیل کے تعلق سے. بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ فوراً اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر لیتے، اس لیے کہ حکمت اور مصلحت سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہے. ہم تو حکم کے بندے ہیں، ہم تو حکم ان کے بندے ہیں، انہوں حکم کب دیتے ہیں اس کے انتظار میں رہتے ہیں. مگر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہم سے مذاق کر رہی، ہمارے سے مذاق کر رہی؟ قتل ہو گیا، قاتل کا معلوم نہیں، اس کا نام معلوم نہیں، کون ہے معلوم نہیں، ہمیں اس کے بارے میں آپ کو تمہارے سامنے پوچھے، تمہیں اللہ سے مانگے تو ذبح کرو بول رہی، کہیں کا ہے مذاق کریں تمہیں ہمارے سے. اور انہوں بولے قاتل کی تحقیق اور گائے ذبح کرنے کا کیا تعلق ہے درمیان بین میں؟ مذاق کریں تمہیں ہمارے سے. یہ سوال بنی اسرائیل نے کیا موسیٰ علیہ السلام سے. پھر اپنی پرانی روش، اپنی پرانی عادت، پھر سوال کرنے لگے کہ گائے کس رنگ کی ہونا، کون سی کلر کی ہونا، اور اس کی عمر کتنی ہے نا، وغیرہ وغیرہ سب پوچھنے لگے. اب جیسے جیسے بنی اسرائیل نے سوالات کرنے شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں شرائط میں اضافہ کرنا شروع کیا، اور بنی اسرائیل پریشانی میں پڑ گئی. یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور اس کا پتہ لگائیں گے. تو پھر وہ مرحلہ سامنے آیا جو اگلی آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حکم الہی پر چوں و چرا اور حجت بازی کرنے سے بچائے، اور اس کے احکامات کو منان تسلیم کرنے کی توفیق بخشے. اتنا تو پہلے ہم لوگ سن لیں، اس کے بعد وہ گائے ڈھونڈتے 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 ایک یتیم بچے کے پاس ملی. اس کے بعد پھر اس کو ذبح کر دیا گیا. پھر اس کا گوشت لے کر جو مقتول تھا، جس کو قتل کیا گیا تھا، اس کو لگایا تو اڑ گیا، زندہ ہو گیا، بول دیا فلاں آدمی کرا ہو. انشاءاللہ آگے آئے گا. اس آیت کا ترجمہ پڑھوں گا، سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا نعوذ باللہ، جو میں ایسے جہالت والوں کا سا کام کروں، ایسا کام کروں جو جاہل لوگ کرتے ہیں، جو ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، ایسا کام
ایسی باتیں تم آپ کو سناؤں؟ نہیں، نعوذ باللہ، جو میں ایسے جہالت والوں کا سا کام کروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے بالکل نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچیا، بلکہ درمیانی درجے کی بچڑی ہو۔ اب کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ بولے آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ وہ ہم کو یہ بتلا دیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گائے زرد رنگ کی خوب گہرے رنگ والی، ایک گائے زرد رنگ کی خوب گہرے رنگ والی جو دیکھنے میں بھلی لگتی ہو۔ کہنے لگے کہ ہمارے خاطر اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ تم کو یہ بتلا دیں کہ وہ گائے کس قسم کی ہے۔ بے شک یہ گائے تو ہمارے لیے پیچیدہ ہو گئی اور ہم ضرور انشاءاللہ ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ اب ان آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ دوسری بات وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ تیسری بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسے نادانوں میں شامل ہو جاؤں جو مذاق میں جھوٹ بولیں۔ چوتھی بات انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ پانچویں بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ چھٹویں بات، بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ ساتویں بات کہنے لگے آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آٹھویں بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ نویں بات انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبہ میں ڈال دیا ہے۔ 10ویں بات اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ فرماتے ہیں اگر انشاءاللہ نہ بولتے وہ گائے ان کو ملتش نہیں تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا مگر اس کے قاتل کا پتہ نہ لگ سکا، اور بنی اسرائیل اس معاملے میں بڑی پریشان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا معاملہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کی جائے۔ بنی اسرائیل کا کام یہ تھا کہ فوراً اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کر لیتے، اس لیے کہ حکمت اور مصلحت سے تو اللہ تعالیٰ ہی واقف ہیں، ہم تو حکم کے بندے ہیں۔ مگر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ قاتل کی تحقیق اور گائے ذبح کرنے کا حکم کیا تعلق ہے دونوں میں؟ یہ سوال بنی اسرائیل نے کیا۔
پھر اپنی پرانی روش کے مطابق سوال پر سوال کرنے لگے کہ گائے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اب جیسے جیسے بنی اسرائیل نے سوالات کرنے شروع کیے، اللہ تعالیٰ نے گائے کے بارے میں شرائط میں اضافہ کرنا شروع کیا، اور بنی اسرائیل پیچیدگی میں پڑ گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے کہا انشاءاللہ ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ تو پھر وہ مرحلہ سامنے آیا جو اگلی آیت میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم الہی پر چھو و چرا اور حجت بازی کرنے سے بچائے، اور اس کے حکامات کو من نون جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی تسلیم کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور عزیز بھائیوں، آگے کی آیت ہے، کیونکہ اور 6 منٹ باقی رہ گئے ہیں، آگے کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، یہ تو زمین نہ تو زمین جوتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، اس میں کسی طرح کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی، غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ جبکہ وہ ایسا کرنے والے لگتے نہیں تھے، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، حالانکہ جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ یہ تمام چیزیں اللہ کی قدرت نہیں ہے، صرف ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر مقتول کو مارا گیا تو وہ اٹھ کر بولنے لگا، یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو اب تو بھی سمجھو اللہ فرما رہے ہماری کتنی بڑی قدرت ہے۔ بہرحال ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گھاتتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ تیسری بات اس کے بعد انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ چوتھی بات جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے۔ پانچویں بات اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چھٹویں بات چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ ساتویں بات اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس طریقے سے وہ مردہ تھا، قتل کیا گیا تھا، مرڈر ہو گیا تھا اس کا، اللہ نے اس کو زندہ کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ بہت سے لوگوں کو انسان کے مرنے کے بعد مٹی میں مٹی مل گیا، ہڈی سب یہ ہو گئے، کیسا زندہ کرتے؟ بہت شک رہتا، نہیں ایسا نہیں۔ جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ پیٹ میں بنایا، کوئی میٹیریل نہیں تھا،
اللہ نے بنایا. یہاں میٹیریل ہے, اس کو صرف زندہ کرنا ہے, وہی زندہ کرنے والا ہے. بار بار قیامت کے دن کے بارے میں, بار بار آخرت دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں قرآن کریم بار بار کہتا ہے. تو فرمانے اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. 8ویں بات, اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. جب بنی اسرائیل نے گائے کے ذبح کرنے کے سلسلے میں متعدد سوالات کیے اور بالآخر یہ کہا کہ گائے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا اشتباہ ہو رہا ہے, اس کی پوری کیفیت بتلا دیں انشاءاللہ, یعنی اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ایسی گائے حاصل کر لیں گے. جب بنی اسرائیل نے لفظ انشاءاللہ کا استعمال کیا اور اللہ کی مشیت اور ارادے کی جانب متوجہ ہوئے تو اس کی برکت سے انہیں وہ گائے نصیب ہو گئی جس کے ذبح کرنے کا حکم انہیں دیا گیا. اور اس گائے کے سلسلے میں اشتباہ کو دور کرنے کے لیے مزید وضاحت کر دی گئی کہ یہ گائے بالکل صحیح سالم ہو, نکمی نہ ہو, اور وہ گائے کام کاج میں استعمال کی ہوئی نہ ہو, استعمال کی ہوئی نہ ہو, اور نہ اس کو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, اور نہ ہی آب پاشی کے لیے اسے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو, اور کوئی معذوری بھی اس کے جسم میں نہ ہو. چنانچہ بنی اسرائیل نے ان شرائط کے مطابق گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر دیا. بنی اسرائیل نے اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے مونڈھوں کے درمیان لگا دیا. یہ مونڈھے کہتے ہیں, مقتول کے مونڈھے کے درمیان لگا دیا. چنانچہ وہ زندہ ہو گیا. اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس طرح یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہو گئی. اچھا, چنانچہ وہ زندہ ہو گیا. اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا. میرے بھائی کا بیٹا بول تو بھتیجا. تو اس نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کے بیٹے نے قتل کیا ہے. یہ کہہ کر وہ شخص دوبارہ مر گیا اور بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا گیا. جب یہ بات معلوم ہو گئی کون قتل کرا ان کو, اب اس کے بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اس طرح یہ چھپی ہوئی بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ بھی ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مختار کل ہیں اور مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت و قدرت رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا جو ترجمہ معنی مطلب بیان کیا جا رہا ہے اس کا ایک شوق ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے, اور ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ جوڑ عطا فرمائے, توڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا